السلام علیکم ناظرین، جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت کی طرف سے غیر آئینی اور جعلی ترامیم کرنے کے بعد اب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح سے غیر آئینی اور جعلی ترامیم کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے حامد میر کے پروگرام میں پی ٹی آئی نے غیر آئینی ترامیم کے حوالے سے اپنا آئندہ لائحہ عمل بتا دیا۔ اس پر حامد میر نے بھی بڑا بہترین تبصرہ کیا۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی، کیسے منظور ہوئی؟ بہت سی کہانیاں ہیں، بہت سے افسانے ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو آپ سن رہے ہیں، اور ایک اہم ترین سوال یہ ہے کہ کیا اس آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد پاکستان میں سیاسی استحکام آ جائے گا، اور اس آئینی ترمیم کا اصل مقصد کیا تھا؟ کیا حکومت جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنا چاہتی ہے؟ کیا ان کو چیف جسٹس نہیں بننے دیا جائے گا؟ اور سب سے اہم بات کہ اس 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا ہیرو کون ہے؟ بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان، یا پھر بقول فیصل واڈا کے کوئی باپ کا باپ؟ یہ باپ کا باپ کون ہے؟ یہ تو ہم پوچھیں گے حکومت کے ایک بہت ہی سینئر وزیر صاحب سے، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر گور خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین۔ بہت بہت شکریہ گور خان صاحب۔ تھینک یو۔ گور خان صاحب، 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی، لیکن سوال یہ لوگ اٹھا رہے ہیں کہ پچھلے 2 سال میں جب سے آپ کی پارٹی کی حکومت ختم ہوئی، تحریک انصاف کے اندر سے 2 نئی پارٹیوں نے جنم لیا، اور پھر اس کے بعد آپ کی پارٹی سے ہی لوگ ٹوٹے اور انہوں نے اس 26ویں آئینی ترمیم کو سپورٹ کر دیا۔ کیا یہ تحریک انصاف کے اوپر ایک بہت بڑا سوال کھڑا نہیں ہوتا کہ اس نے یہ جو اس سال فروری میں الیکشن ہوا اس میں صحیح لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیے، صحیح لوگوں کو سپورٹ نہیں کیا؟ میر صاحب، پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی واحد ایسی جماعت ہے جو کھولی سولی ورکر بیسڈ ہے، اور عام وہ بندے اس پارٹی میں ٹکٹ ہولڈر ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی کے ساتھ لائل ہے، اور پارٹی کے ورکر ہے، اور پارٹی کے سپورٹر ہے، اور پارٹی کے ڈائی ہارڈ لوگ ہیں، اور اس نظریے کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ شامل ہے۔ تو ٹکٹ تو بڑے اچھے لوگوں کو ہم نے دیے تھے۔ اس میں صرف ایک ایشو ضرور ہے کہ دیکھیں، پہلے بھی جس طریقے سے لوگوں کو توڑا گیا، اس مرتبہ جو 3rd ڈگری فورس استعمال کیا جاتا ہے، یہاں حد اکراس کی جاتی ہے۔ یہاں یہ صرف نہیں ہے کہ آپ M&A اور اس کو کہتے تھے، جب حکومت نے جب پارلیمنٹ میں ایک کمیٹی بنی تھی، اس کمیٹی میں بیٹھنے کا ایک ہی ہمارا ریزن تھا، اور ہم نے وہ ورڈ لکھا تھا کہ سب سے پہلے آپ پارلیمنٹیرین کو پروٹیکشن دیں۔ اگر اس پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں پارلیمنٹیرین پروٹیکٹ نہیں ہے، اس کے بچے پروٹیکٹ نہیں ہے، اس کی بیوی پیرنٹس پروٹیکٹ نہیں ہے، اور وہ بھی والدین ایسے 80 سالہ والدین پروٹیکٹ نہیں ہے، تو وہ اپنا رائٹ کیسے ایکسرسائز کرے گا؟ جس طریقے سے پریشر ڈالا گیا، لوگوں کو اٹھایا گیا، گھروں میں رکھا گیا، ان کو زد و کوب کیا گیا، جس طریقے سے ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا، جس طریقے سے لوگوں کو یہ لالچ دی گئی ہے، اس کی تو مثال نہیں ملتی پاکستان کی ہسٹری میں۔ اس لیے یہ تو ڈیموکریسی نہیں، یہ تو شیم ڈیموکریسی ہے۔ اگر آپ کوئی قانون سازی کرتے ہو، مچ لیس کہ آپ آئین میں ترمیم کرنے جا رہے ہو، آپ کے پاس اپنے نمبر پورے ہوں، رادر دین کہ آپ نمبر پورے کریں۔ اور میر صاحب، پاکستان میں نہیں، پورے دنیا میں آئینی ترامیم کے پاس لوگوں کے پاس نمبر نہیں ہوتے۔ یہ کنسنسس سے بات کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہم امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو ملک اور قوم کے لیے ہے۔ حکومت نے ایک مرتبہ ریزولوشن موو کر لیا، کہا جی غزہ کے لیے، کیا اس کے ساتھ لوگوں نے شرکت نہیں کی؟ ہمارا کہنا یہ کہ جس طریقے سے ڈسپائٹ آل دس کہ یہ اسمبلی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ آئینی ترامیم کرے، اس اسمبلی کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے۔ یہ جو کمیٹی بنی تھی پارلیمنٹ کی، اس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں تھا کہ آپ آئینی مسودہ دیکھیں، آلدو وہ مسودہ کسی نے دیکھا نہیں، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود لوگوں کو توڑنا، لوگوں کو اٹھانا، پھر ترمیم کرنا۔ بیرسٹر صاحب، اور ایک ووٹ سے یہ اس قومی اسمبلی کی ریزرو سیٹیں جو ہیں وہ ابھی تک پوری نہیں ہیں۔ جی بالکل، ریزرو سیٹیں خالی ہیں۔ ہاں، سینٹ میں KPK کے جو سیٹیں ہیں وہ بھی خالی ہیں۔ بالکل۔ اس کے باوجود جب یہ کمیٹی بنی آئینی ترمیم کے لیے، تو کمیٹی کی میٹنگز میں آپ لوگ جاتے رہے، تو آپ نے ایک نامکمل پارلیمنٹ میں جو ایک آئینی ترمیم کا پروسیس شروع ہوا، آپ اس کا حصہ کیوں بنے؟ اچھا، اس کی یہ بڑی اچھا کوشچن ہے۔ یہ جس وقت پارلیمنٹ کی یہ کمیٹی پروپوز ہو رہی تھی، اس سے پہلے عمر ایوب خان صاحب نے یہ پروپوزل سبمٹ کر لیا تھا، اور ہم چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسی اسپیشل کمیٹی بنے بائی ریزولوشن آف دی اسمبلی جو پارلیمنٹیرین کو پروٹیکشن دے، اس لیے اس میں یہ لفظ تھا۔ تو یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی
کمیٹی تھی اور ہماری پہلے جو پوائنٹ ہوئی تھی کہ کسی کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کمیٹی میں نا یہ ریزولوشن بھی آئے گا. وہ کمیٹی میں جس وقت یہ بل موو ہوتے رہے تو ہم تو بیٹھے تھے پارلیمنٹیرین کے لیے اور پارلیمنٹ کے ساتھ بیٹھے تھے, حکومت کے ساتھ نہیں, پارلیمنٹ کے بینگ اے پارلیمنٹیرین وہاں بیٹھے تھے. اور جب انہوں نے ڈسکس کیا ہم نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہے کہ جب آپ کے پاس ریزرو سیٹیں ابھی آنی, سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہماری 22 سیٹیں ابھی قومی اسمبلی میں آنی ہے, 11 سیٹیں ابھی سینٹ سے نیشنل اسمبلی میں آنی ہے. امیر صاحب آرٹیکل 70 یہ کہہ رہا ہے کہ قانون سازی کیسی ہوگی, آرٹیکل 80 کہہ رہا ہے کہ منی بل پہ قانون سازی کیسی ہوگی, اور آرٹیکل 239 یہ کہہ رہا ہے کہ آئینی ترمیم کیسے ہوگا. رولز میں بھی لکھا ہے رول 156 میں جب تک فل ہاؤس کمپلیٹ نہ ہو آپ ووٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس میں لکھا ہے ٹوٹل ممبرشپ کا 2/3 آپ کو چاہیے. ابھی تو وہ ٹوٹل ممبرشپ کمپلیٹ نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ بتائیں کہ کچھ آپ کے جو ساتھی تھے وہ آپ کے ساتھ چلنا چاہتے تھے, لیکن آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, کچھ اور جو آپ کے ساتھی ہیں وہ ان کو ساتھ لے کے نہیں چلنا چاہ رہے تھے. اور انہی میں مبارک زیب خان صاحب بھی شامل تھے جو بائی الیکشن میں آپ کی پارٹی جو سنی اتحاد کونسل کے امیدوار کو ہرا کے آئے, وہ آپ کے ساتھ چلنا چاہتے تھے. تو اگر مبارک زیب جو ہے وہ اس کو آپ اپنی پارٹی کی میٹنگ میں نہیں بلاتے تھے اور اس نے ووٹ دے دیا گورنمنٹ کو, تو آپ کی پارٹی کا سوشل میڈیا سیل یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جی یہ پی ٹی آئی کا غدار ہے؟ یہ ہم ان کے ساتھ ان ٹچ ہے تھرو, یہ ہمارے ووٹ سے جیتا تھا, ہم نے ان کو یہ پی ٹی آئی کے ووٹ سے جیتا تھا, خان صاحب کی تصویر لگا کے جیتا تھا, اس کا بھائی بھی پی ٹی آئی کا تھا. ہم نہ صرف یہ کہنا تھا جس وقت یہ جیت کر کے آیا ہم نے ان کو کہا جن کو ہم نے ٹکٹ دیے تھے اس پرپس کے لیے کہ اگر سنی اتحاد کونسل کا بندہ ایک جیت جائے تو ہمیں ریزرو سیٹیں ملے گی, اس لیے ہم وہ کوشش کر رہے تھے ہم آپ اور ان کو بلا کر کے آپ کو اعلان کروائیں گے. پھر اس نے اعلان بھی کیا, یہ علی امین خان سے گنڈا پور صاحب سے ملا, اس نے 50 کروڑ تک کی ان کو فنڈ بھی دیے کہ آپ کے علاقے کے لیے ہم فنڈ جو دوسرے دے رہے وہ آپ کے تھرو کریں گے. یہ شامل ہو گیا تھا, یہ ہمارے ساتھ شامل ہو گیا تھا. ابھی جو پروگرام ہو رہا تھا ہمارا پروٹیسٹ اس میں بھی آیا, اس نے ویڈیو بھی دے دی, خان صاحب کی تصویر بھی لگائی, اس نے جھنڈا بھی لگایا. ان آل آف سڈن پھر چلا جاتا ہے. یہ سارے لوگ کس طرح اٹھائے گئے یہ ہمارے. اچھا اب یہ بتائیں کہ کچھ لوگ جو کہ نہ انہوں نے سینٹ میں حکومت کے بل کو سپورٹ کیا نہ قومی اسمبلی میں حکومت کے بل کو سپورٹ کیا, آپ کی پارٹی کے بہت سے ایکٹیو لوگ جو ہیں وہ یہ اعلان کریں کہ یہ غدار ہیں اور ان کی تصویریں لگا رہے ہیں, ان کے نام لے رہے ہیں. اور علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ووٹ نہیں دیا لیکن انہوں نے عمران خان کی خنجر میں چھرا گھونپا. یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں کچھ ایسے لوگ ہیں جس کے ساتھ ہمارے ساتھ کنٹیکٹ نہیں تھا, اس کا نام ابھی ہم نے فارمل وہ نہیں ڈسکلوز کیا, لیکن جو ہمارے ساتھ کنٹیکٹ جن کا نہیں تھا اور وی آر اسٹل لوکنگ انٹو دس کہ وہ ہمارے ساتھ کنٹیکٹ نہیں رکھا, ان لوگوں کو کہاں رکھا گیا وغیرہ. لیکن جو 5 بندے تھے جنہوں نے ووٹ دیا, جس میں عثمان ہے, جس میں کچی ہے, جس میں ظہور صاحب ہے, جس میں چودھری الیاس ہے, یہ ہماری کینڈیڈیٹ تھے, ہمارے سپورٹ سے ہوتے, خان صاحب کے ووٹ سے یہ لوگ جیتے تھے, یہ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, ہمارے کیمپ کے بندے تھے. ان کو اٹھایا گیا, لے کے گیا, پہلے بھی غائب کرایا گیا, پہلے پنجاب ہاؤس میں رکھا گیا تھا, پھر آل آف سڈن یہ واپس آیا اور ہمارا ان کے ساتھ رابطہ. زین قریشی صاحب کے ساتھ رابطہ تھا آپ کا؟ زین قریشی صاحب کے انیشلی تو رابطہ تھا, لیکن اس کے فیملی کا ان کے ساتھ رابطہ منقطع ہوا ہے. لیکن زین قریشی صاحب کے مسئلے کو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو ان کے بارے میں جو ایک کلیم کیا جا رہا ہے وہ آپ اسے بھی اس پہ کوئی بات نہیں کریں؟ دیکھیں ہم کوئی پری میچور سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہ رہے کہ کسی نے دیکھا ہو کیا کچھ ہو, لیکن ہم اس کی پراپر انکوائری ضرور کریں گے, خان صاحب سے ہدایات بھی لیں گے. لیکن میر صاحب اس پہ کوئی 2 کمپرومائز نہیں. خان صاحب ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اسمبلی ختم ہوتی ختم ہو, لوگ جاتے ہیں چلے جائیں. اس کو پہلے کہا گیا لوگ پریس کانفرنسز کرا رہے, تو خان صاحب نے یہ کہا تھا جتنے لوگ پریس کانفرنس کرا رہے ہیں ان سے پریس کانفرنسز کراؤ, پھر فری فیئر الیکشن کراؤ. خان صاحب صرف یہ کہتے ہیں لائل نظریے کے ساتھ جو لوگ ڈٹے ہوں ان کا کریں. ہم اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں نظریے والے کو, اور اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا. اچھا اب یہ بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہونے کے بعد اب منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن پائیں گے؟ دیکھیے کوشش تو ساری یہی کی جا رہی تھی شاید اس کا راستہ بلاک کرنے کے لیے, لیکن میر صاحب 26ویں ترمیم جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ سب سے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یہ جوڈیشری کو آئسولیٹ کر کے اٹیک کیا گیا ہے.
کوئی بھی آپ کوर्ٹ ایسا نہیں بناتے جس میں ہینڈ پک ججز آپ رکھو گے، اور نہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ پہ بلکہ ہائی کورٹ لیول پہ، اور آپ ان کو ڈائریکٹ کریں گے. فوراً سے میں آپ کو اس مثال دیتا ہوں. ججز میں یہ بھی ترامیم کی گئی ہے، ایک تو کنسٹیٹیوشنل بینچ کیا گیا، یہ بھی ترمیم کی گئی ہے کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے جس میں اس مرتبہ 8 نان ججز ہوں گے اور 5 ججز ہوں گے، تو اور حکومت کی میجارٹی اس میں آئے گی، یہ جا کے ججز کی ایفیشنسی اور کنڈکٹ کو چیک کرے گا. تو ازیوم کر لے کہ آج پشاور ہائی کورٹ کے 2 جج بیٹھے ہیں اور وہ ایک پولیٹیکل کیس چنتا ہے، اور ہمارے یہاں سے 4 مہینے جا کر کے چیف صاحب کے کورٹ میں باہر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم اس جج صاحب کی کنڈکٹ کو ذرا آبزرو کرتے ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے؟ ایسا ہونا چاہیے. کیا ججز کی جو ACR ہے وہ MNAs اور نان ججز لوگ لکھ کے، یہ اگر آپ نے انٹرنل وہ کرنی ہے اکاؤنٹیبلٹی تو انٹرنل ہو. دوسری بات ہے کتنے ججز کو پاکستان میں میر صاحب وہ ہے لوگوں کو تکلیف ہے. کل جس طریقے سے گورنمنٹ کے لوگوں نے جس طریقے سے تقریریں کی اور تقریریں جس طریقے سے عدلیہ کو اٹیک کیا، مجھے تو سخت افسوس ہوا ہے. خاصہ میاں صاحب نے جو سپیچ کی ہے، ایک لفظ بولا، یہ زندگی میں فرسٹ ٹائم انہوں نے اس اسمبلی میں پہلے لفظ بولا اور وہ عدلیہ کے خلاف بولا. آپ کی فیوچر اسٹریٹجی اب کیا ہے؟ تحریک انصاف، پاکستان تحریک انصاف ہم 2 طریقے سے جائیں گے. ایک تو اپنے جو بندے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ضرور کریں گے اور اس پیٹرن کو مزید اسٹرن کریں گے، سخت کریں گے، اپنے کو کوشش کر رہے ہیں وہ والا. دوسری بات ہے کہ اس کے خلاف جو پٹیشن پہلی فائل ہو چکی تھی، وکلاء کے ساتھ مل کے جو پٹیشن فائل ہونی ہے وہ بھی فائل کریں گے اور اپنا بھی تحریک چلائیں گے. یہی ہم نے کہا تھا. تحریک کیسے چلائیں گے آپ؟ پاکستان تحریک انصاف جس طریقے سے ہم نے پہلے بھی تحریک چلائی ہے، وکلاء موومنٹ جس طریقے سے چلے، پاکستان تحریک انصاف بالکل تحریک چلائے گی. یہ موومنٹ ایک علیحدہ چیز ہے، تحریک انصاف کی موومنٹ ہماری موومنٹ ہوگی، ہم ابتدا کریں گے، لیکن اگر وکیل آتے ہیں تو ہم ان کو بھی سپورٹ کریں گے. اچھی، آپ وکیلوں کو سپورٹ کریں گے یا وکیل آپ کو؟ نہیں، وکیل ہمیں بھی سپورٹ کریں گے، ہم وکیلوں کو بھی سپورٹ کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہائی کورٹ میں آئے گا، سپریم کورٹ میں آئے گا تو ان کے جو متنازع شکیں ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں سارے متنازع ہیں، ہم نے تو کسی ایک چیز کو بھی اپروو نہیں کیا بیکاز ہم تو اس کو مینڈیٹ کو نہیں سمجھتے. اور حقیقتاً یہی ہے کہ یہ خود کہتے تھے کہ مینڈیٹ نہیں ہے. ہم نے تو ان کو آخری وقت تک کہا کہ آپ کے پاس پارلیمان اس کمیٹی کو دے دے. شاہ صاحب سے ہم نے کئی مرتبہ کہا کہ آپ کوئی بھی چیز دے دے جو آپ کی یہ کہے کہ یہ مسودہ، اور مسودہ آیا نہیں. جب آخری مسودہ آیا تو میں نے پلین صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس مسودہ ہے اور ہم نے ان سے یہ کمٹمنٹ لے لی کہ اس میں اب چینجز نہیں ہوگی. وہی کمٹمنٹ چینج کر لی. جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے وہ بھی چینج کیا. ناظرین، غیر آئینی ترامیم کے حوالے سے جو لوگ بھی دباؤ میں آئے، پریشر میں آئے اور جنہوں نے تشدد کو برداشت کرتے ہوئے یا پھر PTI کے ساتھ دھوکہ لوٹے بن گئے، جنہوں نے بھی ملک و قوم کو اور عوام کو دھوکہ دیا، ان کا یہی علاج ہے کہ ان سے ان کی نشستیں چھین لی جائیں. نہ صرف ان سے یہ سیٹیں چھین لی جائے بلکہ آئندہ کے لیے بھی انہیں عبرت کا نشان بنا دیا جائے. انہیں عبرت کا نشان کیسے بنایا جا سکتا ہے کہ عوام ان کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر دے اور ان کے اپنے حلقے میں ان کا جانا محال کر دے. عوام انہیں بالکل ووٹ نہ دے، ان کو کیا ووٹ دینا بلکہ ان کی آئندہ 7 نسلوں کو بھی ووٹ نہ دے، تاکہ ان کی آئندہ نسلیں بھی اس بات کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ اس طرح سے دھوکہ نہیں دی. اور عمران خان کے نام پر انہوں نے ووٹ حاصل کیے، نہ ہی ان کا کوئی خرچہ ہوا اور نہ ہی انہوں نے کسی مشکل کا سامنا کیا. انہیں بیٹھے بٹھائے عمران خان کے نام پر ووٹ ملے. عوام نے ان کا بھرپور ساتھ دیا اور پورے ووٹس دیے کیونکہ انہوں نے عمران خان کے نام پر انہیں ووٹ ڈالے، کیونکہ عوام کو یہ لگتا تھا کہ یہ عمران خان کو دھوکہ نہیں دیں گے اور عمران خان کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہیں گے. لیکن ناظرین، انہوں نے اپنے ضمیر کے سودے نون لیگ پیپلز پارٹی کا شروع سے یہی وتیرہ رہا ہے کہ یہ اسی طرح سے لوگوں کے ضمیر خریدتے آئے، کیونکہ ان کرپٹ پارٹیز کی تو یہ فطرت بن چکی ہے کہ انہوں نے اس طرح کے اوچھے ہتھکنڈے استعمال کرنے ہی ہیں. ناظرین، جن لوگوں کو عمران خان کے نام پر ووٹس ملے انہوں نے عمران خان کے ساتھ دھوکہ دیا. نہ صرف یہ عمران خان کے بلکہ پوری قوم کے اور عوام کے بھی دیندار ہے اور عوام انہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گی. دوسری طرف جس طرح سے جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت نے غیر آئینی اور جعلی ترامیم کو پاس کیا ہے، اب اللہ کے بعد صرف پاکستان کی عدلیہ سے یہ امید ہے کہ وہ اس پر یہ فیصلہ کرے کہ یہ غیر آئینی ترامیم جائز ہے یا پھر ناجائز ہے. کیونکہ پاکستان کے آئندہ بننے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ کو چاہیے کہ وہ ان 8 ججز کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں جنہوں نے پہلے بھی PTI کے حق میں اور PTI کے بارے میں اتنے قانون و آئین کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے PTI کو ان کی مخصوص نشستیں واپس دلوائی تھی. اور یہ قانون و آئین کے مطابق اور اس کے دائرے میں رہتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ یہ جو غیر آئینی ترامیم ملک و قوم کے اور عوام کے حقوق کا استحصال کر کے بنائی جا رہی ہے، اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے، ایلیٹ اشرافیہ لوگوں کو مضبوط کرنے کے لیے یہ آئینی ترامیم کو بنایا گیا اور اس میں عدالت کا راستہ روکا گیا. نہ صرف ان غیر آئینی ترامیم کو ختم ہونا چاہیے. ایسے گندے دماغ جنہوں نے ان آئینی ترامیم کو پیش کیا ان کو بھی عبرتناک سزا ملنی چاہیے. ناظرین، آپ اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں بتائیے. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.